یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، سیاست اس کا نام ہے، یہ مولوی سکھائے گا ہمیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ سیاست اس کا نام ہے۔ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ امریکہ کے موجودہ منتخب میئر ممدانی کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ ویسے امریکہ نہیں، وہ نیو یارک کا ہے۔ انہیں کمیونسٹ قرار دے رہے تھے اور ممدانی ٹرمپ کو فاشسٹ قرار دے رہے تھے، لیکن اب ان کی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں مثبت جذبات کا اظہار کیا، تلخیوں کو بھلا دیا اور نیو یارک کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے کا عزم کا اظہار کیا۔ میڈیا کے نمائندوں نے ان کو جوش دلانا چاہا، مگر انہوں نے جذبات پر قابو رکھا، اور اس کے برعکس ہمارے ہاں سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ مفتی منیب الرحمان یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے مولوی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ممدانی کا مینڈیٹ چوری کر لیتا ڈونلڈ ٹرمپ تو کیا ممدانی اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے؟ مفتی صاحب دو نمبری نہ کریں، فراڈ نہ کریں۔ آپ نے مر جانا ہے اور مر کے جا کے اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بات کرنے کی بجائے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ اسلام کا چورن بیچتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی آیتیں سستے داموں بیچ دی، اور آپ ان لوگوں میں سے ایک اپنے آپ کو ثابت کرنے پر تلے ہیں۔ مفتی صاحب شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بات کی کہ جعلی فارم 47 کیوں جاری کیا گیا؟ کیا آپ نے کبھی بات کی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا پورا الیکشن کیسے چوری کر دیا؟ کیا آپ نے کبھی یہ بات کی کہ 17 سیٹوں والے کو وزیر اعظم کیسے بنایا؟ کیا آپ نے کبھی یہ بات کی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو 180 سے زائد سیٹیں جیت رہی تھی وہ کیسے اس کو آپ نے لے جا کے اپوزیشن میں بٹھا دیا اور اس کی آدھی سے زیادہ سیٹیں چھین لی؟ کیا آپ نے کبھی اس کے اوپر بات کی کہ عدت والا گھٹیا کیس کیوں بنایا گیا؟ کیا آپ نے کبھی اس کے اوپر بات کی کہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ مال غنیمت کی طرح کیوں بانٹ دی گئی؟ مفتی صاحب آپ تو ان بیچارے مولویوں کے لیے بھی نہیں بھولے جو تحریک لبیک کے تھے، جن کی لاشیں گری مریدکے میں، اور آپ ان کے سر کے اوپر پہلے بدماشی کرتے تھے اور اس کے بعد آپ نے ان کے خون کا بھی سودا کر دیا، اور اب آپ قوم کو سکھائیں گے کہ کیا ہوتی ہے جمہوریت اور کیا ہوتی ہے سیاست، یہ آپ بتائیں گے؟ مفتی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن جیتا تھا، وہاں پہ وہ فارم 47 جاری نہیں کیا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو تسلیم کیا، تبھی ان کا نظام آگے چلا ہے۔ اسی لیے وہ سپر پاور ہے دنیا کی۔ پاکستان میں سب سے پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہیے، آپ سب سے پہلے فیلڈ مارشل کو کہیے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں۔ آپ انہیں یہ کہیں کہ جناب عوام نے جس کو ووٹ ڈالا آپ اس کو حکومت دیں۔ سیاستدانوں کا مینڈیٹ چھین کر پھر آپ کہتے ہیں جناب سیاستدان آپس میں بیٹھتے کیوں نہیں، بات کیوں نہیں کرتے؟ سیاستدان تو سارے آپس میں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی جتنے لوگوں کو مینڈیٹ چوری کر کے دیا، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ساری زندگی لڑتے رہے، اب سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قوم کو نا بیوقوف بنانا بند کرے، قوم بیوقوف نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی چلاکیاں اور ہوشیاریاں قوم بڑی اچھی طرح آپ جانتی ہے۔ تو یہ مفتی منیب صاحب کو بتانا بہت ضروری تھا کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ، سیاستدان ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اگر کوئی تیسرا فریق ان کا مینڈیٹ چوری نہ کرے اور مداخلت نہ کرے تو۔